بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم اور بڑا خاص ہے، اور وہ ہے مخلوط تعلیمی نظام کے نقصانات اور چند شکوک و شبہات. انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے اور کو ایجوکیشن کے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جہاں تک ممکن ہو سکا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اکثر جب مخلوط تعلیمی نظام یا ایجوکیشن کے بارے میں سوال و جواب کیے جاتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اس موضوع کو بہت پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ کچھ علماء کرام بھی ایسے ہیں کہ جو اس بات کو واضح کر کے بیان نہیں کرتے سوائے چند ایک کے، اور خاص طور پر جب میڈیا پر اس بارے سوال پوچھے جائیں اور ان کا مناسب جواب نہ دیا جائے تو سطحی ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات اور نوجوان نسل کا دماغ مزید مذہبی طبقے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا حتمی نقصان بالآخر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سوچنا ہوگا کہ اس موضوع کو آسان کر کے لاجیکل انداز میں سمجھایا جائے اور نوجوانوں کے ذہنوں سے دین کی بیزاری جو ہے اسے کم کیا جائے اور اسے دور کیا جا سکے. اچھا، اسی سلسلے میں پہلی بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا جائے کہ آیا وہ سوال خود بھی منطقی اور درست ہے یا بس کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ یہود و نصارہ بھی ایسے سوال کیا کرتے تھے جس سے صرف ان کا مقصد شرارت کرنا ہوا کرتا تھا، تاکہ یہ جواب نہ دے سکیں اور عوام کی رائے ان کے متعلق ابہام کا شکار ہو جائے. یعنی یہ حق کو تسلیم کرنے سے روکنے اور یقین کو کمزور کرنے کی چالیں تھی تاکہ دین کو نقصان پہنچایا جائے. اسی طرح آج بھی نوجوان نسل کے ذہنوں کو بلحاظ منطق اور مختلف نفسیاتی حربوں کے ذریعے دین سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات آپ بہترین انداز میں جانتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کی دن بدن جو بڑھتی ہوئی چالیں ہیں ان میں ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں. تو اسی لیے پہلے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سوال وہ پوچھ رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں جو سوال ابھر رہے ہیں، اس سوال کی اپنی منطقی حیثیت کیا ہے، وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو غلط سوالوں کے بھی منطقی جوابات ڈھونڈنے پر بحث و مباحثے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس کے بعد اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سوال منطقی ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے تو کچھ باتیں جو ہیں ذہن میں لائی جا سکتی ہیں اور ان کا اس انداز میں شرعی طور پر بلکہ دنیاوی علوم اور عقلی دلیل کے مطابق بھی جواب دیا جائے. لیکن پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ کیا یہ منطقی طور پر سوال درست بھی ہے کہ نہیں، اور پھر اس طرح بھی اس کی توجہ دلائی جائے کہ اس کے طبی اثرات اور معاشرے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں یا ان سے نتائج کیا موصول ہو رہے ہیں. اس انداز سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کے مثبت نتائج مل سکیں گے اور نوجوان نسل کو واپس راستے پر لانے میں بہت آسانی میسر آئے گی. لیکن اگر آپ کسی چیز کو عقلی دلائل اور معاشرتی اثرات کو آگاہی دیے بغیر حرام کہتے رہیں اور اس کے نقصانات معاشرہ بھگت بھی رہا اور پھر بھی اس کو غلط ماننے سے انکار کر رہا تو فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ عام لحاظ میں ہمیں یہ چیزیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب پھر سے ذرا موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں یہ آسانی ہو جائے گی کہ اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے. اول جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک خاص شرط سے مشروط ہے، اور وہ یہ کہ اگر معاشرہ ایسا پاکیزہ ہو چکا ہے جہاں لوگوں کے خیال تک بھی پاک ہو چکے ہیں، تزکیہ نفس ہو چکا ہے، نفس مکمل طور پر قلب سلیم کے تابع ہو چکا ہے، اور ہر طرح کا مفاد یعنی کہ لالچ، ہوس معاشرے کے اندر سے نکل چکی ہے، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا وسوسے ڈالنے کا جو ہے اختیار جو آدمی ہے جس کے اوپر وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اس کے آدمی کے اوپر اتنا خود پر کنٹرول ہو چکا ہے کہ وہ اس کے وسوسوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکتا ہے. پھر تو مخلوط تعلیمی نظام 100% حلال و جائز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں باقی بچتی، کیونکہ نامحرم کہیں بھی تنہائی میں ہوں یہ ممکن نہیں کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالے. اس کے جائز ہونے کے سلسلے میں جو لوگ حج کے دنوں میں حرام پاک میں کی مثال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حرم میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے. وہاں کوئی کسی کو برائی کی طرف مائل نہیں کر سکتا، بری نظر سے دیکھتا ہی نہیں. وہاں خیالات پاکیزہ ہونے کے لیے اللہ نے خود ایک حفاظت قائم رکھی ہے.
اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، دوسری بات یہ کہ اگر خود مخلوط تعلیمی نظام برائی نہیں بھی ہے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں برائی کا معاون تو نہیں ہے۔ اگر برائی کا معاون ہے تو یقیناً پھر جو برائی کا معاون بنتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے تو یقیناً وہ بھی جائز نہیں ہو سکتا، اور جو چیز بھی حرام یا ناجائز ہوتی ہے وہ کسی ذرائع کسی طریقے سے حلال یا جائز نہیں ہو سکتی، وہ ناجائز ہی رہتی ہے۔ پھر بد نظری سے بچنے کا حکم قرآن میں ہے، اور وہ کون سا ماحول ہو سکتا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کمرے میں پڑھتے ہوں اور ان کی نظریں ایک دوسرے پر نہ پڑتی ہوں؟ تو بد نظری کے لیے نامحرم کا آمنے سامنے آس پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ماحول تو مخلوط نظام تعلیم سے مہیا کر دیا، سو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ واضح ہوا کہ یہ امپیکٹ برا ڈال رہا ہے۔ پھر دیکھیں آگے نفسیات کے مطابق اگر ہم کوئی چیز جو نظروں سے اوجھل ہو، جو مطلب آپ کے سامنے نہ ہو، اس کی طرف دھیان بھی کم جاتا، آپ نے اکثر فوکس بھی کیا ہوگا، اور اس کے حصول کی تڑپ بھی کم رہتی ہے۔ جب وہ سامنے نہیں ہوگا تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور اگر نظروں کے سامنے نہ صرف یہ کہ ہو بلکہ روزانہ سامنے رہے تو صرف دھیان ہی نہیں رہتا بلکہ اس کے حصول کے لیے جذبات مزید بھڑکتے ہیں، جبکہ پہلی صورت میں ایسے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، تو مخلوط تعلیمی نظام نے یہ موقع بھی برائی کو فراہم کر دیا، اس لیے بھی اس کی نفی ہوتی ہے۔ پھر ایسی کسی درس گاہ کی مثال قرون ثلاثہ میں، یعنی گزرے ہوئے جو سال ہیں اور جو اسلاف کی زندگیاں ہیں، اس میں دیکھا جائے تو ہمیں ایسا کوئی سلسلہ جو کو ایجوکیشن کا جو ہے نہیں نظر آتا۔ اولیاء کرام کے نزدیک تو سختی سے اس کے منفی اثرات کو لیا جاتا ہے، کیونکہ جو جتنا متقی ہوتا ہے اتنا ہی وہ برائی، ناپاکی اور منفیت کے حوالے سے حساس بھی ہوتا ہے۔ پھر دیکھا جائے تو مخالف جنس کی طرف فطری و طبی کھچاؤ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اب اگر اس کے نتائج دیکھے جائیں کسی بھی معاشرے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں بے حیائی و فحاشی پھیلے گی۔ یقیناً جب یہ کام عروج کو پہنچے گا، آپ جو ہے ایک ہی جگہ پر ٹھنڈا اور گرم جمع کریں گے تو یقیناً خرابیاں پیدا ہوں گی، اور وہاں پہ بے حیائی و فحاشی پھیلے گی، اخلاقیات کا جنازہ نکلے گا، زنا جیسی بیماریاں بڑھیں گی، قتل و غارت بھی بڑھے گی کہ فساد۔ اور پھر یہ بھی بات واضح ہے کہ فساد کی جڑوں میں سے ایک بنیاد عورت بھی ہے، وہ کس لحاظ سے کہ جس کی وجہ سے یا جس کے پیچھے کتنے فساد برپا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور جس کی مثالیں فی زمانہ بھی آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہتی ہوں گی۔ ان تمام عوامل کے پیش نظر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مخلوط نظام تعلیم معاشرتی طور پر فائدہ مند ہے یا مضر، اور اس کے اثرات مثبت ہیں یا منفی، لیکن اس کے ساتھ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ہم خود کتنے مثبت اور مزکی ہیں۔ اگر اتنے مزکی ہیں کہ جیسے پہلے کہا گیا کہ ہم پر اب وہ تصورات اور خیالات ہمارے جو ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں، اب ہم کسی طریقے سے شیطان کے واروں میں ٹریپ نہیں ہو سکتے، تو پھر تو یقینی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ سلسلہ بسم اللہ جاری رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ واضح ہے کہ نہیں یار ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں، بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اور پھر شیطان ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، اس کا تو کام ہے وسوسے ڈالنا، تو اس لحاظ سے بھی یہ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس نظام سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچا جائے، اور اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ رکھنے اور غلط درست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔